الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صدق الله المولانا العظيم. محترم بزرگوں اور عزیزوں اور میرے پیارے پیارے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو انسانوں کی نفع رسانی کا کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو زمین میں جمع دیتے ہیں. دین اسلام دین فطرت ہے. اس نے انسان کو بہترین اخلاق اپنانے کی تعلیم دی. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں مکارم اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے مبعوث ہوا ہوں. اور اللہ رب العزت والجلال نے آپ کو اخلاق عظیمہ سے نوازا تھا. ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ میرے پیارے حبیب آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو خوش اخلاقی کی تعلیم دی. جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے. جو صحیح معنوں میں انسان ہو، مسلمان ہو، وہ ہمیشہ خوش اخلاق انسان ہوتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین چیز، ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین چیز خوش اخلاقی ہوتی ہے. اس سے بڑی نعمت کسی اور کو نہیں ملتی کہ ایمان لانے کے بعد انسان خوش اخلاق انسان بن جائے. آج زبان سے تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں کتنے مسلمان ہیں ہم اس کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں. آج ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ذرا بیٹھ کے اندازہ تو لگائیے کہ کیا ہماری آنکھیں مسلمان ہیں؟ ہم اگر مسلمان ہیں تو یہ غیر محرم کی طرف نہیں اٹھیں گی. کیا ہماری زبان مسلمان ہے؟ اگر یہ زبان مسلمان ہے تو یہ جھوٹ نہیں بولے گی، وعدہ خلافی نہیں کرے گی. اگر ہمارا دل مسلمان ہے تو یہ دل گناہوں کے منصوبے نہیں باندھے گا. اگر ہمارے ہاتھ پاؤں مسلمان ہیں تو پھر یہ کسی گناہ کی طرف چل کے نہیں جائیں گے، کسی کی عزت کی طرف ہاتھ نہیں اٹھیں گے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعضاء میں سے کوئی عضو بھی صحیح طرح مسلمان نہیں تو پھر سوچنا چاہیے کہ مسلمانی کس چیز کا نام ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو وہ کیا چیز ہے؟ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. بلکہ کہنے والے نے کہا تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نام کے مسلمان تو یقیناً ہیں، مگر مسلمانیت ہمارے اندر سے نکلتی جا رہی ہے. ایک ہوتا ہے گنا اور ایک ہوتا ہے بانس. اب دونوں کو ظاہر میں اگر دیکھیں تو شکل ایک جیسی ہے. گنا بھی اسی طرح کا اور بانس کا پتلا پودا بھی اسی طرح کا ہے. ظاہر ایک ہے مگر باطن میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایک رس سے خالی، دوسرا رس سے بھرا ہوا. آج ہماری مسلمانی اور ہمارے اسلاف کی مسلمانی میں یہی فرق ہے. ہم دیکھنے میں مسلمان ہیں، مسلمانوں کی فہرست میں ہمارا نام ہے، وہ اس لیے
کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کلمے کی سعادت عطا فرمائی، الحمدللہ۔ لیکن ابھی ہمیں اپنے اوپر بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان کہلا سکیں۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ ہمارے اکابر رات کے آخری پہر میں اٹھتے تھے، اللہ تبارک و تعالی کو مناتے تھے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے تھے، ان کے سینوں میں دل کانپتے تھے۔ آج ہمارے لیے رات کے آخری پہر کی بیداری مشکل بن گئی، فجر میں بھی مشکل سے نماز میں آ کے ملتے ہیں۔ کس قدر تجھ پہ گراں صبح کی بیداری ہے، کس قدر تجھ پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں تو ابھی بہت زیادہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب مومن کا سینہ اللہ رب العزت والجلال کی محبت کا خزینہ ہوتا تھا، اس کی زبان سے اللہ کا لفظ نکلتا تھا، لوگوں کے دلوں پر تاثیر ہوتی تھی۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے۔ کھویا گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ، کھویا گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ۔ آج وہ جذب ہمارے اندر باقی نہیں، وہ محبت کا جنون ہمارے اندر باقی نہیں، محبت کا جنون باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، محبت کا جنون باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے، نماز روزہ قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو اللہ رب العزت والجلال سے ان کا ایک تار جڑا ہوتا تھا، ایک میل ہوا کرتا تھا۔ آج ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، دل و دماغ گلی کوچی بازار میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ زمین چوں سجدہ کردم، یہ زمین چوں سجدہ کردم، در زمین ندا برآمد کہ میرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی۔ جب میں نے زمین پہ سجدہ کیا تو زمین سے یہ آواز آئی، اور ریا کے سجدہ کرنے والے تو نے مجھے بھی خراب کر ڈالا، تو نے مجھے بھی خراب کر ڈالا۔ میرے محترم عزیزو، ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ۔ انہوں نے اپنے علاقائی زبان میں ایک شعر کہا، وہ زبان ممکن ہے آپ نہ سمجھیں مگر اس کا ترجمہ آپ سمجھیں گے۔ فرماتے ہیں اگر نہانے دھونے سے رب ملتا تو پھر مچھلیوں کو رب مل جاتا، وہ تو ہر وقت ہی نہاتی رہتی ہیں۔ اگر نہانے سے رب ملتا تو کچھوے اور مچھلی کو رب مل جاتا، اگر ذکر کرنے سے رب ملتا تو ایک کالی چڑیا ہوتی ہے، وہ عام طور پر رات کو ساری رات آواز نکالتی رہتی ہے، تو اس چڑیا کو رب مل جاتا جو ساری رات آواز نکالتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ سر منڈانے سے اگر رب ملتا تو بھیڑ کی ایک ایسی نسل ہے کہ سر پہ بال نہیں ہوتے باقی پورے جسم پہ ہوتے ہیں، تو سر منڈانے سے رب ملتا تو اس کو مل جاتا۔ اگر پاک دامن رہنے سے خدا ملتا تو جو خصی بیل ہوتے ہیں ان کو رب مل جاتا۔
یہ تمہید باندھتے ہیں، آخر میں فرماتے ہیں اگر اللہ ملتا ہے تو اللہ اچھی نیت والوں کو ملتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اگر اللہ ملتا ہے تو اللہ اچھی نیت والوں کو ملتا ہے۔ جب تک بندے کی نیت اچھی نہ ہو اس کو خدا نہیں ملتا، بدنیت انسان کو رب نہیں مل سکتا۔ اور آج دیکھیں کہ اپنوں کے بارے میں نیت بد ہوتی ہے، کسی کی عزت پہ نظر ہے، کسی کے مال پر نظر ہے، کسی کے عہدے کی وجہ سے اس کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے کام تھوڑی ہے۔ مسلمان کبھی کسی کا بدخواہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بدخواہ ہے تو اس کے اندر اتنی مسلمانی نہیں ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خیر خواہی کرنے کا حکم دیا، بلکہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے اس پر بیعت لی کہ آپ دوسروں کی خیر خواہی کریں گے۔ ایک چونٹی کی خیر خواہی دیکھیے گا، ذرا توجہ فرمائیے گا کہ خیر خواہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی اچھی لگتی ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ تذکرہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں چونٹیاں چل رہی تھیں، تو ایک چونٹی نے اندازہ لگا لیا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ اس نے آواز دی یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں چلی جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں سے کہیں مسل نہ دے۔ اس چونٹی کی یہ خیر خواہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن کریم میں اس واقعے کا تذکرہ کیا اور ایک سورت کا نام النمل یعنی چونٹی ہی رکھا۔ تو جو پروردگار چونٹی کی خیر خواہی کو اتنا پسند کرتا ہے وہ کسی انسان کی خیر خواہی کو کتنا پسند فرمائے گا، ذرا اندازہ لگائیے آپ۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ کے تاجروں میں سے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنا تجارتی قافلہ منگوایا، شام سے کوئی تقریباً 100 اونٹ کے برابر سامان تھا، اور وہ ایسے وقت میں مال لے کر پہنچا جبکہ مدینہ طیبہ اور اس کے قریب کی بستیوں میں اس جنس کی بہت زیادہ کمی تھی۔ جیسے ہی وہ قافلہ پہنچا تو ارد گرد کے جو یہودی یا مسلمان تاجر تھے وہ سب آ گئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم آپ کو زیادہ قیمت دے کر یہ سامان خرید لیتے ہیں، آپ ہمیں دے دیں، پھر ہم آگے اس کو بیچتے رہیں گے۔ آپ نے پوچھا کہ تم مجھے کتنا منافع دو گے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کو 100% منافع دیں گے۔ آپ نے 100% کا خریدا تو 200 کی ہم خرید لیتے ہیں، چونکہ ان کو پتا تھا کہ آگے یہ 3-4 گنا پرائس پہ مال بک جائے گا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے زیادہ منافع چاہیے۔ لوگ سوچ سمجھ کے بات کرتے رہے، کسی نے کہا کہ میں 2 گنا منافع دے دیتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اور زیادہ چاہیے۔ کسی نے کہا میں 3 گنا دیتا ہوں، انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اس پر پہنچ کر وہ تاجر حیران ہو کے منہ دیکھنے لگے کہ آپ چاہتے کیا ہے؟ آپ ہم کو 3 گنا زیادہ منافع دینے کا آفر کر رہے ہیں اور آپ پھر بھی مال بیچنا نہیں چاہتے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک گاہک ہے جو مجھ سے یہ مال 700 گنا زیادہ قیمت پر خریدنا چاہتا ہے۔ کیا کہا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کہ میرے پاس ایک گاہک ہے جو مجھ سے یہ مال 700 گنا زیادہ قیمت پہ خریدنا چاہتا ہے۔ تو وہ لوگ حیران ہو گئے کہ 700 گنا قیمت پر؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ پوچھنے لگے وہ کون ہے؟ کہنے لگے وہ میرا پروردگار ہے۔
وہ میرا پروردگار ہے۔ اگر میں اللہ کے نام پر اللہ کے بندوں میں یہ چیز تقسیم کروں گا تو اللہ تبارک و تعالی مجھے ہر دانے کے بدلے 700 گنا دیں گے۔ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اتنے منافع کو جو لوگ دے رہے تھے ٹھوکر لگا دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر اپنا سب مال غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو دوسروں کی خیر خواہی کرے گا وہ انسان صحیح مومن ہوگا۔ لہٰذا مجھے اس وقت غربا کی خیر خواہی کرنی ہے اور اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے ہمارے بزرگ صحابہ رضی اللہ عنہ کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ اتنی خیر خواہی رکھا کرتے تھے، اور آج ہم اپنے اندر غور و فکر کریں، اپنا تجزیہ کریں کہ ہمارے اندر کتنی خیر خواہی ہے۔ ہم غیروں کے ساتھ تو کیا خیر خواہی کریں، خود ہم اپنوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ نہیں کرتے۔ ہمارے بھائی ہماری خیر خواہی سے کوئی منافع نہیں اٹھا سکتے، ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتے، اپنی بہنوں کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتے۔ جو حقوق ان کے ہمارے اوپر لازم ہیں ہم ان حقوق کو نہیں دیتے تو ان کے ساتھ خیر خواہی کیا کریں؟ تو میرے محترم عزیزوں اور میرے عزیز نوجوانوں خاص طور پر توجہ دیں کہ ہم اپنے ہی نہیں بلکہ غیروں کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ کریں گے۔ آئندہ انشاءاللہ جو بھی زندگی ہماری بچی ہے اس زندگی میں خیر خواہی سے کام لیں گے اور غیروں کے ساتھ بھی اور اپنے کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ اپنائیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔